شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود پاک ہو حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ جیسے کہ آج 23 ماہ مبارکہ رمضان ہے اور آج ہمارا موضوع خود قرآن کریم ہے کہ ہم قرآن کریم کی کس طریقے سے معرفت اور شناخت حاصل کریں۔ ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی معزز مہمان کے جن سے ہم استفادہ کریں گے، جو ہمارے ساتھ آج سیٹ پر موجود ہیں، جناب محترم مجتبیٰ علی جوادی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ خدا کا شکر۔ محترم، ہم آپ سے بہت اچھے طریقے سے استفادہ کر رہے ہیں۔ آج کا بھی ہمارے جیسے کہ موضوع خود قرآن کریم ہے۔ محترم، آج قرآن کریم ہمارا موضوع ہے۔ ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا اور قرآن کو نہیں پڑھا، تو یہاں پر دیکھا بھی جاتا ہے کہ مساجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہیں، پھر بھی اس کے باوجود بھی رسول اکرم کیوں شکوہ کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی شب جو ہے وہ گزری ہے کل، اور اس لحاظ سے یہ موضوع بھی بہت اہم ہے، قرآن کا موضوع۔ اور واقعی سوال بہت ہی اہم سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بائن کے اتنے قاری موجود ہیں، حافظ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود قرآن قیامت کے دن شکایت کرے گا۔ دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور کچھ وجوہات تو ہمارے آنکھوں کے سامنے، اور وہ کیا ہے وجہ؟ ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ نعوذ باللہ ہمارا جو رویہ ہے نا، وہ شاید جیسا رویہ ہم قرآن سے اپناتے ہیں عموماً کسی اور کے ساتھ ایسا رویہ نہیں اپنایا، کہ ایک ایسی کتاب کہ جسے خداوند متعال نے میرے اور آپ کے لیے خداوند متعال نے نازل کی۔ صحیح، یعنی یہ کلام الہی میرے لیے اور آپ کے لیے، آ رہی بات سمجھ میں؟ اور میں اس کلام الہی کو فقط اس وقت اٹھاتا ہوں جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، جی، اس وقت اٹھاتا ہوں جب شادی کے اندر جہیز کے اندر دینا ہو یا بیٹی کے سر پر رکھنا ہو، جی، فقط چند اوقات کے لیے، اور وہ بھی رسمی کاموں کے لیے نعوذ باللہ ایز اے ٹول قرآن استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن اس قرآن کے اندر موجود پیغام، ہدایت، یہ بالکل ایسا ہے کہ اسے کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا۔ صحیح، یعنی ہم سوچیں کہ یہ قرآن کے ساتھ ہمارا کس طرح کا رویہ ہے، تو خداوند متعال جو رسول اکرم شکوہ کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو عملاً ترک کر دیا ہے۔ جی، نہ یہ قرآن کو سمجھتے ہیں، نہ یہ قرآن کی ہدایت کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جب تک انسان قرآن کو نہیں اپنائے گا، آ رہی بات سمجھ میں، ایک جگہ پڑھی رہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ڈاکٹر آپ کو ایک نسخہ دے، آپ اس نسخے کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے بجائے اسے جیب میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ صحیح، یہ آپ نسخے کی بھی توہین کر رہے ہیں، آپ ڈاکٹر کی بھی توہین کر رہے ہیں۔ حق یہ ہے کہ اگر اس نسخے کا حق ادا کرنا ہے اور اس ڈاکٹر کا احترام ہے تو آپ کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بالکل، اور بالکل یہی بات ہے یہ قرآن کے بارے میں۔ اس وجہ سے شکوہ ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ ہماری چونکہ زندگیوں میں نہیں ہے، لہٰذا جو ہے وہ رسول اکرم شکوہ کریں گے۔ اور آج دیکھیں ہماری زندگیوں میں قرآن نہ ہونے کی وجہ سے ہی آج امت مسلمہ ان مسائل کا شکار ہے۔ بالکل، امت مسلمہ اس وقت جتنے مسائل کا شکار ہیں، بنیادی وجہ قرآن سے دوری ہے۔ قرآن کو ہم نے اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، اور باقی ہر چیز ہم نے اپنا لی ہے، باقی ہر چیز سے ہم قریب ہو رہے ہیں، قرآن سے دور ہو رہے ہیں۔ صحیح، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے قرآن سے دوری اور پھر رسول اکرم کا شکوہ ہوگا۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ محترم، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن جیسے کہ کلام الہی ہے، خود قرآن کا کلام الہی ہونے کی حیثیت سے کیا خصوصیات ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اہم پہلو ہے، اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک بنیادی پہلو یہی ہے کہ ہمیں ابھی تک یہ یقین ہی نہیں آیا ہے کہ یہ کلام خدا کا ہے۔ خدا کا ہے۔ اگر ہمیں یقین آ جائے، ہم اگر واقعاً اسے کلام الہی سمجھیں، ہمارا وجود لرز جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں سب سے بڑی شخصیت جس سے آپ کو محبت ہے، کون سی شخصیت ہے؟ رسول اکرم کی شخصیت۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی آپ کو بہت زیادہ ان سے محبت اور لگاؤ ہے، سب کو ہی ہے۔ اگر آج کوئی شخص رات کو سحری کے ٹائم آپ کے گھر کے دروازے پر دستک دے، ٹھیک ہے نا، صحیح، آپ جاتے ہیں دروازہ کھولتے ہیں، سامنے ایک شخص نکلتا ہے اور ایک خط آپ کے ہاتھ دیتا ہے، آپ کہتے ہیں کون؟ کہتے ہیں رسول اللہ کا خط ہے آپ کے نام۔ آپ جب یہ سنیں گے کہ رسول اللہ نے میرے نام خط بھیجا ہے تو آپ کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ آپ بولیں گے بھائی میرے نام، میں کوئی اسپیشل آدمی ہوں کہ میرے نام خط بھیجا ہے؟ حیران ہو جائیں گے، جی، لرز جائیں گے، خط۔ اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ جیسے ہی آپ کہیں گے آپ کا، اور آپ کو کہیں گے رسول اللہ اکرم کا خط ہے میرے نام، یعنی مجھے اہمیت دی ہے رسول اللہ نے، میرے لیے خط بھیجا ہے۔ اس کے بعد فوراً اس خط کو چومیں گے، پھر کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کو چومنے کا پڑھیں گے، بولیں گے یار میرے نام خط لکھا ہے تو کیا لکھا ہے دیکھوں تو، کہ میرا جو مولا ہے، میرا جو ہے میرے جو رسول ہیں، آ رہی بات سمجھ میں، کہ جن پر میں روزانہ درود پڑھتا ہوں، انہوں نے میرے نام کوئی خط لکھا ہے تو میں پڑھوں۔ پڑھیں گے، اب رسول اکرم نے عربی میں لکھا ہے تو اور پریشان، میں کیسے پڑھوں؟ کسی مولانا صاحب کو پکڑیں گے، کسی کہیں گے آقا یہ بتائیں، یہ ترجمہ اس کا کریں مجھے، رسول اللہ نے میرے نام خط لکھا ہے۔ بالکل، آپ دیکھیں آپ کے پورے وجود میں ایک تبدیلی آ جائے گی۔ آپ بولیں گے جب تک میں اس خط کو سمجھ نہ لوں، اس پر عمل نہ کروں، آپ کو چین نہیں آئے گا۔ کلام الہی رسول اللہ کے رب کا اور میرے اور آپ کے رب کا خط ہے، میرے اور آپ کے نام، سبحان اللہ، پیغام ہے میرا آپ کے نام۔ یہ خط خدا نے، اس کا مخاطب کون ہے؟ انسان ہے، یعنی آپ، یعنی میں، یعنی حسنین، فلان فلان، آپ کے لیے خدا نے یہ قرآن۔ اب جب یہ کلام الہی ہے تو جب میں دیکھ رہا ہوں میرے نام خدا کا پیغام آیا ہے، خدا مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ مجھ تک کوئی پیغام اس نے پہنچایا ہوا ہے، اور یہ پیغام اس کتاب کے اندر موجود ہے، لیکن میرے پاس ہے، مجھے کوئی ہے، اچھا میں، میرا رویہ کیا ہے؟ اچھا اللہ نے میرے نام کو پیغام بھیجا، اچھا ٹائم ملا تو دیکھ لیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ رویہ ہے، یعنی ہمیں یقین نہیں ہے کلام الہی ہے، واقعاً اگر ہمیں یقین ہو یہ کلام الہی ہے اور یہ مجھ سے میرے لیے، ہم ہل جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہم جب پڑھیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے بھائی یہ مولا کا کلام ہے، پھر ہر لفظ کے اندر جو ہم پوری گہرائی کے ساتھ سمجھیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، جی، مجھ سے کیا میرا مولا طلب کر رہا ہے، ارے بس سمجھ میں۔ تو کلام الہی ہونا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، ہم ابھی تک اس کو کلام الہی مان نہیں رہے، عملاً صرف زبانی ہم کہہ رہے ہیں کلام الہی ہے۔ خداوند متعال اپنے کلام کے اندر جلوگر ہوتا ہے، خدا کی ذات اس کلام کے اندر ہمارے لیے ظاہر ہے۔ جس طرح سے میں حدیث بھی بیان کی کہ ہر انسان جس طرح سے اپنے کلام میں ظاہر ہوتا ہے، یہ دراصل قرآن کیا چیز ہے؟ یہ ایک نوع جلوہ خدا ہے، ایک خدا کا جلوہ ہے، آپ کلام خدا ہے، خدا اس کلام کے اندر ظاہر ہوا ہمارے لیے، لہٰذا اس لحاظ سے یہ اہمیت رکھتا ہے اور اس زاویہ نگاہ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اور تمثیل کی زبان سے ہمارے لیے واضح فرمایا۔ اب ہم چلتے ہیں وقفے کی جانب۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ جیسے محترم آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پہلے ہمارے لیے واضح فرمایا ہے کہ یہ کلام الہی ہے۔ اب یہ جیسے کہ قرآن کلام الہی ہے تو ہم کس طریقے سے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق برقرار کر سکتے ہیں؟ یہ قرآن کا ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں کیا تعلق ہے؟ دیکھیے عموماً یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ قرآن کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، جی، یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ نہ ہمیں قرآن سمجھ میں آیا، نہ ہمیں زندگی سمجھ میں آئی۔ صحیح۔ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ زندگی کس چیز کا نام ہے، سمجھ میں آ جائے کہ یہ تو اسی وقت ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ صرف ہمیں اگر یہ سمجھ میں آئے کہ زندگی کیا ہے، قرآن کیا ہے، خود بخود اس کا تعلق سمجھ میں آ جائے گا۔ صحیح، یعنی اصلا قرآن ہے ہی زندگی کے لیے اور زندگی قرآن کے لیے، کیا مطلب؟ قرآن کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے۔ صحیح۔ کیسے؟ زندگی کس چیز کا نام ہے؟ آپ کس موجود کو زندہ کہتے ہیں؟ زندہ اس موجود کو کہا جاتا ہے جو حالت حرکت میں ہو، جو رشد کی حالت میں ہو، وہ زندہ ہے۔ لیکن جو جامد ہے، جو ساکن ہے،
جس کے اندر ٹھہراؤ ہے وہ زندگی نہیں ہے. اس طرح سے علامہ اقبال اور دیگر اشعار لوگوں نے کیا کہا کہ دل مردہ دل نہیں ہے, مردہ دل دل نہیں ہوتا. اسی طرح سے بعض چیزیں جن کے اندر ٹھہراؤ ہو وہ زندگی نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ جس طرح سے علامہ اقبال نے کہا کہ تیرا بحر پرسکون ہے, کہ تیرا جو بحر ہے اس کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے, نہ کوئی طوفان, کچھ بھی نہیں ہے, زندگی نہیں ہے. زندگی نام ہے حرکت کا, مقصد کی طرف حرکت کا. جو انسان اپنے مقصد کی طرف حرکت کر رہا ہے یعنی زندہ ہے. صحیح. اور وہ انسان جو اپنے مقصد کی طرف حرکت نہیں کر رہا وہ زندہ نہیں ہے, وہ ایک مردہ ہے. مردہ ہے, ایک مردہ حیات ہے. زندگی نام ہے مقصد کی طرف حرکت کا. صحیح. زندگی نام ہے رشد کرنے کا, تکامل کا, تاکہ اپنے مقصد مقررہ تک پہنچ سکے, وہ مقصد جو انسان کے لیے مشخص ہوا ہے. صحیح. یہ انسان کہ جس کے ہدف تک حرکت کرنے کو زندگی ہم کہتے ہیں, یہ ہدف اسے قرآن بتائے گا. صحیح. یعنی کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ زندگی نام ہے حرکت کا, اور حرکت بھی اپنے مقصد کی طرف. اگر کوئی شخص حرکت نہیں کر رہا اپنے مقصد کی طرف, کیا قرآن انہی کو زندہ لاشی کہا گیا؟ ایسا ہی ہے. وہ لوگ جو اپنے مقصد کی طرف حرکت نہیں کر رہے ہیں وہ دراصل مردہ لوگ ہیں. آ رہی بات سمجھ میں؟ صحیح. جس طرح سے امیر المومنین بعض اوقات اپنے لشکر سے کہتے تھے کہ تم لوگ جو ہے وہ چلتی پھرتی لاشیں ہو, ایک لاش ہو, ایک مردہ ہو, یعنی اپنے مقصد کی طرف حرکت نہیں کر رہے ہو. لہٰذا قرآن اس لیے ہے تاکہ ہمیں مقصد بتائے, مقصد تک جانے کا راستہ بتائے, اس راستے کی مشکلات بتائیں, اس راستے کو چلنے, اس راستے پر چلنے کا ڈھنگ بتائے, ہمیں بتائے کہ ہمیں کس طرح سے اس راستے کی طرف چلنا ہے. قرآن بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ میرے اور آپ کی زندگی کے لیے ایک روڈ میپ ہے. صحیح. میرے اور آپ کی زندگی کو, جو میننگ لیس لائف کو میننگ فل بنانے کے لیے. بالکل. لہٰذا قرآن کی وجہ سے ہماری زندگی ہے. قرآن کے بغیر جو ہم زندگی گزاریں یہ زندگی نہیں ہے, یہ حیات نہیں ہے. صحیح. اسی لیے جب ہم جو ہے وہ ہماری آنکھیں کھلیں گی موت کے بعد, تب ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے تو اپنی زندگی گزاری نہیں, اصلا ہم نے مقصد کی طرف حرکت ہی نہیں کیا. لہٰذا قرآن آیا ہی ہماری زندگی کے لیے. بالکل. ہم ایک مقصد کے لیے خلق ہوئے ہیں, اور یہ قرآن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک لائحہ عمل ہے, ایک روڈ میپ ہے, ایک دستور ہے, ایک آئین زندگی ہے. صحیح. محترم, ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں دو طرح سے ملتا ہے. ایک یہ ملتا ہے کہ خود لیلۃ القدر میں نازل ہوا, اور دوسرا یہ ملتا ہے کہ قرآن آہستہ آہستہ یعنی تدریجاً نازل ہوا. تو اس کے بارے میں صحیح کیا چیز ہے؟ اب یہ ایک علمی بحث ہے جو علماء بیان کرتے ہیں, اور اس کے اندر باتیں ہوئی ہیں مختلف حوالوں سے. ایک تو یہ بتایا جاتا ہے اور ہے کہ قرآن مجید تاریخی لحاظ سے بھی آپ جانتے ہیں کہ مختلف جو صورتیں ہیں, بعض صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں, بعض صورتیں مکے میں نازل ہوئی, اس لیے مدنی صورتیں اور مکی صورتیں الگ ہیں. پھر صورتوں کے اندر آیات کا نزول ہے, شان نزول ہے, کہ بعض آیتیں بعض مقام پر نازل ہوئیں. تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن جو ہے وہ وقفے کے ساتھ اس بعثت سے لے کر رسول اکرم کی رحلت تک کا جو عرصہ تھا, اس پورے عرصے کے اندر آہستہ آہستہ کر کے یہ جو ہے وہ آیتیں تدریجاً نازل ہوئی ہیں. صحیح. لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس بعض آیات ہیں قرآن کی, جس طرح سے سورہ قدر کی آیت ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جی, او انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. اس طرح سے اور جگہوں پر بھی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن نازل ہوا لیلۃ القدر میں. ایک نہیں, پورا قرآن نازل ہوا. صحیح. علماء کہتے ہیں یہ دو طرح کا نزول تھا, ایک نزول دفعی ہے اور ایک نزول تدریجی ہے. صحیح. یعنی لیلۃ القدر کے اندر قلب رسول اکرم پر پورا قرآن نازل ہوا تھا. صحیح. آ رہی بات سمجھ میں؟ اور یہ یکجا نازل ہوا تھا. جی. الفاظ قرآن الگ الگ جدا جدا نازل نہیں ہوئے تھے, یکجا قرآن. قرآن کی بنیادی طور پر تین جو ہے وہ مراتب ہیں. ایک مرتبہ قرآنی جو عالی ترین مرتبہ قرآنی ہے, جس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے, اور جو دراصل
ذات اقدس الہی کے یہاں ہیں، اور یہ وہ مرتبہ قرآنی ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج پر درک کیا تھا۔ صحیح۔ اور ایک وہ قرآنی مرتبہ ہے جو الفاظ کے اندر جو ہے وہ نازل ہوا تدریجاً، اور ایک وہ مرحلہ ہے جو شب قدر کے اندر ہوا، اس کو مرحلہ متوسط مرتبہ کہا جاتا ہے، کہ جو ملائکہ کے ذریعے سے قلب رسول پر یکجا طور پر نازل ہوا۔ تو یہ قرآن یہاں پر جو دفعی نزول سے مراد یہ نزول ہے، اور باقی جو نزول ہے وہ تدریجی نزول ہے، لہٰذا اس میں کوئی اختلاف اس لحاظ سے موجود نہیں ہے۔ صحیح جی محترم، بہت شکریہ۔ ابھی ہم چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں بریک کی جانب۔ بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، دست قدرت نے بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید سے اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ جی محترم، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ خود ہم قرآن کو کس طریقے سے پڑھیں کہ ہماری زندگی پر اثر بھی کرے؟ یہ بہت اہم سوال ہے،
چونکہ عموماً قرآن کو پڑھا جاتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ تو فقط قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ قرآن انہیں سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ عربی زبان کے اندر قرآن ہے۔ اور قرآن فقط پڑھنے کے لیے نہیں تھا کہ قرآن کا ہدف ہی صرف ریڈ کرنا ہو، چاہے مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے یا نہیں ہے، کیونکہ عموماً جو فضائل قراءت کے اندر روایات ہیں، کیونکہ وہ ناظر عرب لوگوں کے اوپر ہیں کہ وہ چونکہ قراءت کرتے تھے کثرت سے اور ان کو سمجھ میں آتی تھی، وہ کثرت قراءت انہیں بہت سارے امور کی طرف متوجہ کرتی ہے، تو لہٰذا قرآن ہمارے اوپر اس وقت اثر کر سکتا ہے کہ جب ہمیں قرآن سمجھ میں آئے پہلے۔ صحیح۔ ایک یہ نقطہ۔ دوسرا یہ کہ عموماً حتیٰ جو لوگ قرآن کے ترجمے بھی پڑھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے ترجمے بھی پڑھیں، بعض اوقات ان کی نگاہ قرآن کے اوپر ایک معلوماتی نگاہ ہوتی ہے۔ صحیح۔ یعنی وہ قرآن کا ترجمہ اس طرح سے پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے قرآن کے اندر بہت ساری معلومات ہیں تو ہم وہ جمع کر رہے ہیں، یا بہت سارے قصے اور کہانیاں ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ خوب جب آپ قرآن کے اوپر اس نگاہ سے آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں کہ اس کے اندر معلومات ہیں اور وہ معلومات ساری آپ کے ہاں جمع ہو رہی ہیں، جی، یا یہ کہ اس کے اندر قصے ہیں، کہانیاں ہیں، تو وہ قرآن اس طرح کی تلاوت اور اس طرح کی یعنی فہم اور اس طرح سے سمجھنا انسان پر اتنا اثر نہیں کرتا۔ جو چیز انسان کے وجود کو بدل دیتا ہے اور انسان پر بہت زیادہ اثر کرتا ہے کہ جب انسان قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لے، جب انسان اپنے آپ کو واقعاً قرآن کا مخاطب سمجھے کہ قرآن مجھ سے بات کر رہا ہے، صحیح، اور قرآن کی بارگاہ میں اس طرح سے آئے جیسے انسان قرآن سے کچھ لینے کے لیے آئے، کوئی نصیحت لینے آیا قرآن سے، کوئی قرآن کو اپنا معلم سمجھ کر، اپنا مربی سمجھ کر، اپنا مرشد سمجھ کر سامنے کھڑا ہو جائے قرآن کے، اور اس طرح سے قرآن کے سامنے کھڑا ہو جیسے قرآن پڑھوں تو خدا مجھ سے بات کر رہا ہے، صحیح، اس طرح سے قرآن کو پڑھے، اور اس طرح سے قرآن کو پڑھے کہ انسان کا مختلف آیات کے ساتھ، مثلا اگر کوئی آیت بہت اچھی لگتی ہے انسان کو، اتنا کوشش کرے کہ انسان تکرار کرے، اس آیت میں غور کرے کہ انسان کا تعلق قائم ہو جائے اس آیت سے۔ آپ دیکھیں ائمہ اطہار علیہ السلام کی یہ سیرت ہے، امام صادق علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کی جو آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین غالباً نماز کے اندر کہتے ہیں اتنی دفعہ تکرار کیا یہاں تک کہ اس کے خالق کی زبان سے یہ آیت سنی، یعنی ایک تعلق قائم کر لیا اس قرآن سے۔ صحیح، یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ ایک تعلق قائم کر لیں اور قرآن کے مخاطب بنیں، عربہ سمجھ میں قرآن کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو۔ یہ چیز بہت بڑی تبدیلی لے آئے گی انسان کے اندر، بالکل، اور اس کا اثر بہت ہوگا جب آپ قرآن کو اس طرح سے پڑھیں گے۔ عموماً ہمارے یہاں قرآن کو اس زاویہ نگاہ سے نہیں پڑھا جاتا۔ آپ بعض دیکھیں کہ بعض افراد ہیں، حتیٰ وہ کہتے ہیں، خصوصاً علامہ اقبال کے بارے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ قرآن اس طرح سے پڑھے تھے جیسے یہ آیتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، یعنی مجھے خدا مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یہ ساری بات۔ اور جب اس طرح سے آیات پڑھی جاتی ہے تو پھر انسان گریہ کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی یہ آیات روح انسان کے اندر اتر جاتی ہے۔ صحیح، اور آپ دیکھیں جب اس طرح آیات روح انسان کے اندر اتر جائے تو انسان کا نفس اپنے آپ کو قرآن سے شباہت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی قرآنی آیات کو اپنے قلب میں اور اپنے اعمال کے اندر ان آیات پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ خود کو ان آیات کا مصداق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان آیات کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس طرح سے اگر انسان پڑھے تو جو ہے وہ قرآن انسان کے اوپر اثر کرے گا۔ ضروری نہیں آپ پورا پارہ پڑھیں، بعض اوقات جب حتیٰ پریشانی کے عالم میں، جس عالم میں بھی ہو، کوئی مشکل آئے قرآن کو کھولیں، ایک صفحہ پڑھیں، 2 لائن پڑھیں، 3 لائن پڑھیں، لیکن اس طرح پڑھیں جیسے آپ سے بات کر رہا ہے قرآن، صحیح، اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھے انداز میں بیان کیا۔ محترم، اگلا سوال یہ کہ جیسے کہ احادیث میں ملتا ہے کہ بہت سارے قاری قرآن ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کو لعنت بھیجتا ہے، یہاں پر کون سے قاری قرآن ایسے ہیں؟
دیکھیں یہ نکتہ وہی ہے جس طرح سے روایات کے اندر موجود ہے کہ لا فائدۃ فی القراءۃ او لا خیر فی القراءۃ لیس فیہا تدبر، یعنی ایسی قراءت کہ جس کے اندر تدبر نہ ہو، کہ جس کے اندر جو ہے وہ تعقل نہ ہو، کہ جس کے اندر انسان کچھ لے نہیں رہا، صرف ایک نو مزے لے رہا ہو، یعنی آواز اور آواز بھرائے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے صحیح کہ ایسے قاری جو فقط آواز گھمانے کے لیے قرآت پڑھتے ہیں اور ہدف ہدایت لینا اور ہدایت دینا یہ ان کا ہدف نہیں ہوتا، ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا روایات کے اندر اور قرآن کے اندر تاکید اس چیز کی ہے کہ قراءت مع تدبر، یعنی یہ جو قراءت ہے نا یہ تدبر کے ہمراہ ہونی چاہیے۔ اور قرآن کی آیات دیکھ لیں، وہ عموماً جس چیز کے اوپر لوگوں کو سب سے زیادہ جھنجھوڑتے ہیں وہ اسی لیے کہ آپ سوچتے کیوں نہیں ہو، غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، عقلیں کہاں چلی گئی ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ جی لہٰذا اسی طرح سے قرآن کے بارے میں بھی ہے کہ قرآن کی قراءت تلاوت یہ جو ہے وہ فہم کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ ہونی چاہیے، جو پھر زمینہ بنتا ہے کہ انسان کے اوپر اثر کرے اور انسان کی زندگی میں تبدیلی آئے۔ جی محترم، بہت شکریہ، ہم نے آپ سے بہت استفادہ کیا اور اب ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے بہت قیمتی اوقات میں سے ہمارے ٹائم نکالا۔ ناظرین کرام، جیسے کہ بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی، قرآن خود ہمارے لیے نازل ہوا ہے اور قرآن کے مخاطب ہم خود ہیں۔ جب تک ہم اپنے آپ کو مخاطب قرآن نہیں سمجھیں گے، ہم خود قرآن کے اصل جو مطلب ہے اس کو درک نہیں کر سکتے۔ قرآن خود ہمارے لیے جب نازل ہوا ہے تو پھر ہماری زندگی پر اسی وقت اثر انداز ہوگا کہ جب ہم اس کو مخاطب سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ جیسے کہ محترم نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور فرمایا کہ قرآن کو پڑھنا بھی ہے اور تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس میں تدبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اب یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہو جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خدا نگہدار۔